اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حالات کو تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا وہ ہمارے مسلمان بھائی جو بعض اوقات حالات کی وجہ سے قریب مایوس ہو جاتے ہیں انہیں ان سے درس حاصل کرنا چاہیے. صحیح. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی محترم، بہت ہی مکرم شخصیت، ہم سب کے لیے بہت ہی احترام کے قابل، بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، بڑی زندگی اور بڑے استدلال سے گفتگو کرنے والی شخصیت حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، میں نے آف ایئر قاری صاحب سے یہ فرمائش کر دی تھی زہ مقدر حضور حق سے، تو انشاءاللہ ضرور کسی موقع پر سنتے. حاجی صاحب کی بھی کال آئی کہ وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ زہ مقدر حضور حق سے یہ ابھی سنائی جانی چاہیے، تو اس کے چند اشعار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹ چلا الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹ چلا الفت کے راستے پر. فرشتے حیرات سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا. یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق
تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح ایک ہی سیگمنٹ میں دو کلام زہ مقدر حضور حق سے، کس کی خواہش نہیں ہوگی اس وقت کہ یہ کلام سنا جائے، لیکن حاجی صاحب کا بار بار اس کلام کے لیے اصرار کرنا سمجھا جا سکتا ہے اس زائر مدینہ کی کیفیت کو کہ جو زائر مدینہ سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے اور انتظامات بھی ہیں، سب انتظام ہیں، اور طبیعت ناساز ہو جائے، ایسی بے بسی ہو کہ انسان جان نہ سکے، تو اس کی کیفیت کو یقیناً سمجھا جا سکتا ہے، اور دوسرے معنی میں دیکھا جائے تو جس پر بیتتی ہے بس وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیفیت کیا کیفیت ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے میں جانے کی حاضری کی تمنا اور تڑپ ہو، اور ایک ایسی طبیعت۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت حاجی رؤوف صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ان کو شفا عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں موضوع کا۔ شاہ صاحب، تصوف تعریف کیا ہے؟ تصوف ہے کیا؟ مختلف لوگوں کے نظریات مختلف ہیں اس تعلق سے، کچھ لوگ کچھ تعریف کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ اپنے فائدے کے لیے کچھ تعریف کرتے ہیں۔ تصوف ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فتح مکہ کے حوالے سے ایک بات پہلے بسم اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب نے اس کا ایک مقدمہ بڑا خوبصورت باندھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود جس وقت حرم خدا میں ہوا تو جہاں پر صلح حدیبیہ اس کا پیش خیمہ بنا ہے، وہیں پر راجس کا وہ کلمہ جو 3 دن کی مسافت پر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیتی سنا رہا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میری ماں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور اس کی آواز کو سن کر سرکار نے 3 دفعہ یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، نصرتا نصرتا نصرتا، تو بے فکر رہے تیری مدد کی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے پیش خیمے بنے تھے۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس طرح کہ کیو ٹی وی علم کے مختلف شعبوں پر مختلف ماہرین علماء کو پیش کرتا ہے، یہ فتح مکہ میں ایک نظیر یہ ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ابھی تک صحابی نہیں ہوئے ہیں، حضرت عطاب بن اسید، اور ان کے ساتھ ابو سفیان بھی ہیں اور چند لوگ اور بھی ہیں، وہ دور مروہ کی پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک کالا حبشی بلال، اس کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ۔ عطاب بن اسید کہنے لگے اچھا وہ میرا باپ مر گیا، ورنہ وہ اس قسم کی ہماری خاندانی ذلت کو دیکھتا تو وہ برداشت نہ کر پاتا۔ تو ابو سفیان ان سے کہنے لگے کہ تم ایسی باتیں نہ کرو، رسول اللہ کو خبر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی خبر کیسے ہو جائے گی؟ کہا یہ کنکریاں خود بتا دیں گی انہیں سارا۔ اللہ۔ اور ابن کثیر نے بھی لکھا، الاصابہ میں ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اسی وقت جب ان کی گفتگو چل رہی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے ان کو مڑ کر دیکھا، اور سرکار چلتے ہوئے ان کے قریب آئے اور فرمایا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھانے سے ذلت ہوگی؟ تو انہوں نے عطاب بن اسید نے پہلے کہا کہ یہ باتیں آپ کو کیسے پتہ چل گئی جو ہم یہاں پر سرگوشیاں کر رہے تھے؟ تو سید عالم نے فرمایا کہ جس نے نبی بنا کر بھیجا اسی رب نے بنایا۔ ہائے ہائے۔ تو وہاں پر وہ اسلام لائے، کیا اور بات۔ یہی عطاب بن اسید پھر مکے کے گورنر بنے، اور حضرت معاذ بن جبل کو سرکار نے اپنا فقہ کا منصب عطا فرمایا، اور فرمایا مکے میں اگر کوئی مسائل ہے فقہ سمجھنا چاہتا ہے اور میری شریعت کو سمجھنا چاہتا ہے تو حضرت معاذ بن جبل سے۔ کیا بات، کیا بات۔ اب میں اختصاراً صرف مختصر سی بات عرض کر دوں تصوف کے حوالے سے۔ میں فتح مکہ میں اپنا ایک جو ہے کہ وہ نام شامل کرانا چاہتا تھا کہ اللہ اس کے صدقے میرے گناہ معاف کرے، ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں سے اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرمائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ یہ جو تصوف کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی متعدد تعریفات ہیں۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی تعریفات میں 200 یا بعض علماء کے بقول 2000 سے زیادہ کلمات، لیکن وہ کلمات کا فرق ہے، مفاہیم سب کی ایک ہی ہے، مراد و مقصود سب کا ایک ہی ہے۔ اور اس کو اگر ہم قبلہ صاحبزادہ صاحب اس کو جمع کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ 3 علوم پر منقسم ہے۔
علم عقائد ہے، علم احکام ہے اور علم اخلاص ہے۔ ٹھیک، علم عقائد کے ماہرین کو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ متکلمین ہیں، اور علم احکام کے ماہرین کو فقہا، مجتہدین، مفتی حضرات کہا جاتا ہے، اور علم اخلاص جو بیان کرتے ہیں، علم اخلاص کے جو ماہرین ہیں، جو اس فکر کو اور اس اصول کو ایجاد کرتے ہیں، وہ صوفی حضرات ہوتے ہیں۔ اور اس فن کا نام، علم اخلاص کا نام جو ہے وہ تصوف ہے، اور وہ چیز تصوف کی یہ ہے جو حضرت امام مالک نے ذکر کی، جو قاضیات نے ذکر فرمائی تھی کہ من تفقہ ولم تصوف فقط تفسق، جس نے فقہ حاصل کیا اور صوفی نہ بنا، یعنی صوفی بمانا اس کلمات کو اپنے حال پر نہ اتارا اور دل کی طرف سے توجہ اللہ رب العالمین کی جانب نہ کی، وہ مراقبے کی کیفیت اپنے اوپر طاری نہ کی کہ کلمات میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں اور میں کس کے حضور کھڑا ہوا ہوں، کس سے میں اجر و انعام کا تقاضا کر رہا ہوں، تو فرمایا وہ فقہ حاصل کرنے کے باوجود بھی فاسق ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور ومن تصوف ولم تفقہ، جو فکر اور تفکر اور مراقبے کی طرف چلا جائے اور شریعت کے حرام اور حلال کے علوم کو حاصل نہ کرے، تو فرما فقط تزندق، وہ تو زندیق اور بے دین ہو جائے گا۔ اللہ، فرما ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے علم فقہ کو اور علم مراقبہ اور علم اخلاص کو، یعنی علم عقائد کو اور علم احکام کو اور علم اخلاص کو جمع کر لیا، فقط تحقق، وہ مراد کو پہنچا، اور یہ تصوف ہے، اور اس کے ماہرین کو صوفی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین، کالر بھی شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جی، میں عظما بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ جی عظما، کہیے۔ مجھے اپنے 3 سوال پوچھنے تھے جی، مفتی صاحب سے۔ پہلا سوال یہ کہ اسلام میں عورت کو پردہ کس حد تک جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا عشاء کی نماز میں 1 وتر ہو جاتا ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ میری بہن ہے، وہ اپنے شوہر کو مختلف ناموں سے بلاتی ہیں، جیسے کہ وہ موٹے ہیں، وہ انہیں پیار سے کبھی کبھی کٹا، بھینس ایسے کہہ دیتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اچھا، تو وہ آگے سے کیا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں وہ مسکرا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ مطلب پیار سے اسے کہہ رہی ہیں، غصے سے نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سعودیہ سے شاہد بات کر رہا ہوں۔ جی شاہد بھائی۔ صاحب، میں نے سوال پوچھنا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ غسل؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دیتے ہیں، یعنی کہ دیتے ہیں تو یہ تو ہے جمع کا صیغہ سر، تو دیتا ہے یہ واحد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، تو یہ دیتے ہیں، یہ تو جمع کا صیغہ آ جاتا ہے، کیا یہ کہنا لازم اچھا ہے یا اس میں کوئی؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم بھائی، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ نوید بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی بھائی۔ جی بھائی جی، میں نے آپ سے چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ جتنے بھی آج کل کالر وغیرہ کی کال آتی ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی میرے مشکل حالات ہیں، یہ ہیں، وہ پرابلمز ہیں، تو انہیں آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا تصویر بتایا کریں نا، وظائف کی جتنی زیادہ ہو سکے آپ پڑھیں، جی ہاں، تو اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ جی چلیں، بالکل آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے آج یہ ذکر کر دیا اور لوگوں تک پہنچا ہے، بالکل۔ جی، ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے پوچھنا تھا، میں ہیرا بات کر رہی ہوں قطر سے، مجھے پوچھنا تھا کہ درود شریف کے بارے میں، کہ میں نے سنا اللہم صلی علی ہے، تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ میں جب یو ٹی وی پہ سنتی ہوں تو اللہم صلی علی آتا ہے، لیکن میں نے نیٹ پہ سنا ہے اللہم صلی علی، تو ان دونوں میں سے کیا ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتا دیں۔ ایک کالر اور شامل، ہاں کہیے۔ اور دوسرا سر مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ اعتکاف کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ لیڈیز کے لیے اس کا کیا ہے؟ یہ مسجد میں بیٹھنا چاہیے، لیکن ادھر کہیں پاس مطلب ادھر اتنا انتظام نہیں ہے مسجد کا لیڈیز کے لیے، تو اعتکاف پہ بیٹھنا کیسے، گھر میں بیٹھ سکتے ہیں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی تصوف کے حوالے سے، تصوف اور ولایت میں کوئی فرق ہے؟ صوفی اور ولی دو کو مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز؟ سوال، ولایت تو دیکھیں ایک منصب کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور ولایت ایک واہبی شے ہے، کسبی نہیں ہے۔ کسب کا مطلب انسان اپنی ذاتی محنت سے
ریاضت سے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک. ہاں وہ مقام قرب ایک حاصل کر سکتا ہے، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ خاص جو مرتبہ ولایت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جیسے حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تصوف تو دراصل ایک علم ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں تزکیہ نفس کرتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ولایت کا حصول ہوگا یہ ضروری نہیں ہے.